نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما لا يحب اللہ پسند نہیں کرتے الجہر بالسوء من القول کہ کسی کی بری بات کو ظاہر کیا جائے الا من ظلم مگر یہ کہ اس پر ظلم ہوا ہو، تو مظلوم اپنی بات کو دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ فکان اللہ تعالیٰ سمیعاً سب کی سننے والا ہے، سب کی سنتا ہے، علیماً اور سب کو جانتا ہے۔ ان تبدو خیراً اگر تم ظاہر کرو خیراً اس بات کو، او تخفوہ یا تم اس کو چھپاؤ، اگر تم کوئی نیک کام تبدو ظاہراً کرو، او تخفوہ یا تم خفیہ طور پہ کرو، او تعفو یا تم معاف کر دو، عن سوء کسی برائی کرنے والے کو معاف کر دو جس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی، پس بے شک اللہ تعالیٰ عفواً معاف کرنے والا ہے، قدیرہ پوری قدرت رکھتا ہے۔ ان الذین وہ لوگ یکفرون جنہوں نے انکار کیا اللہ کا ورسول ہی اور اس کے رسولوں کا، ویریدون اور وہ چاہتے ہیں ان یفرقوا یہ کہ فرق کر دیں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان، ویقولون اور وہ کہتے ہیں نؤمن ببعض کہ ہم ایمان لائے بعض پیغمبروں پر، ونکفر ببعض اور ہم نے انکار کیا بعضوں کا، ویریدون اور وہ چاہتے ہیں ان یتخذوا کہ وہ بنا لیں بین ذالک اس کے درمیان میں، یعنی ایمان اور کفر کے درمیان میں، سبیلا ایک نیا راستہ بنا لے۔ اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ اولئک ہم الکافرون حقا یہی لوگ پکے کافر ہیں، واعتدنا اور تیار کی ہم نے للکافرین ایسے کافروں کے لیے عذاب مہینہ ذلت کا عذاب۔ والذین وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر ورسلی اس کے رسولوں پر، ولم یفرقوا اور نہیں فرق کرتے وہ ان میں سے کسی ایک کے اندر، یعنی سب رسولوں کو اللہ کا رسول اور نبی مانتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک سوف یؤتیہم یہی لوگ ہیں عن قریب دیں گے ہم ان کو اجورہم ان کا اجر ان کا ثواب، وکان اللہ غفور الرحیم اللہ تعالیٰ سب کو بخشنے والے ہیں اور سب پر مہربان ہیں۔ یسألوک سوال کرتے ہیں آپ سے یہ اہل کتاب ان تنزل علیہم کہ آپ اتروائیں ان کے اوپر کتاباً ایک کتاب آسمان سے۔ اللہ فرماتے اس سے آپ نے پریشان نہیں ہونا، کیوں؟ فقط سألوا اس لیے کہ یہ سوال کر چکے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے بھی اکبر من ذالک اس سے بھی بڑا۔ کیا کہا تھا انہوں نے؟ فقالوا انہوں نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے ارنا اللہ جہرہ ہمیں اللہ دکھاؤ کھلی آنکھوں سے، فاخذتہم الصاعقہ پھر پکڑ لیا ان کو ایک کڑک نے، بظلمہم ان کے ظلم کی وجہ سے جو انہوں نے یہ مطالبہ کیا ظلم کا، ثم اتخذ پھر بنا لیا انہوں نے العجلہ بچھڑے کو معبود، من بعد اس کے ما جاءتہم البینات کہ آ چکی ان کے پاس کھلی کھلی دلیلیں، فعفونا اللہ فرماتے پھر ہم نے اس کے بعد ان کو معاف بھی کر دیا، وآتینا اور دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو سلطان مبینہ کھلی بادشاہت، ورفعنا اور بلند کیا ہم نے فوقہم ان پر الطور طور پہاڑ کو، بمیثاقہم تاکہ ہم ان سے ایک عہد لیں، وقلنا لہم اور کہا ہم نے ان سے ادخلوا الباب داخل ہو جو شہر کے دروازوں میں، سجداً جھکتے ہوئے، وقلنا لہم اور یہ بھی کہا ہم نے ان سے یہ بھی ان سے وعدہ لیا، لا تعدوا فی السبت کہ نہ تم زیادتی کرو ہفتے کے دن میں، فاخذنا اور لیا ہم نے منہم ان سے میثاقا غلیظا بہت پکا عہد لیا ہم نے ان باتوں کا، فبما پھر اسی وجہ سے یعنی ان پر جو مصیبت آئی اس کی وجوہات کیا تھیں، فبما اسی وجہ سے ان پر مصیبتیں آئیں، نقضہم میثاقہم کہ توڑ دی انہوں نے اپنا وعدہ، توڑ دیا انہوں نے اپنا وعدہ، وکفرہم اور انکار کیا بآیات اللہ اللہ کی آیات کا، وقتلہم الانبیاء اور انبیاء کو قتل کیا انہوں نے بغیر حق نہ حق قتل کیا، وقولہم اور ان کا یہ کہنا قلوبنا غلف کہ ہمارے دلوں پر تو غلاف چڑھے ہوئے ہیں، یعنی اس کے اندر کسی اور کی بات داخل نہیں ہوتی نہ غلط بات داخل ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ایسے نہیں، بل نہیں طبع اللہ بلکہ مہر لگا دی ہے اللہ نے علیہ ان کے دلوں پر، بکفرہم ان کے کفر کے سبب، فلا یؤمنون اب وہ نہیں ایمان لائیں گے الا قلیلا مگر تھوڑے ان میں سے، وبکفرہم
اور کہتے ہیں اسی وجہ سے کہ انہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا. وقولہم، اور ان کا یہ قول، علی مریم بہتانا عظیما، حضرت مریم پر بہت بڑا بہتان تھا کہ یہودیوں نے اللہ کے اس معجزے کو کہ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ان کو نبی بھی نہیں مانا، اور ان کی ماں پر جو پاک دامن تھے ان پر بہتان بھی لگایا. ایسے ہی وقولہم، ان کی بات، یعنی اب یہاں سے عیسائیوں کی تردید ہے، اوپر یہودیوں کی تردید ہے. اور ان کی بات، انا قتلنا المسیح، کہ ہم نے قتل کر دیا ہے مسیح کو، جو عیسیٰ ابن مریم ہیں، جو اللہ کے رسول ہیں، ہم نے ان کو قتل کر دیا. اللہ فرماتے ہیں وما قتلوہ، نہیں قتل کیا ان کو، وما صلبوہ، اور نہ وہ سولی پہ چڑھائے گئے، بلکن شبہ لہم، لیکن ان کو اس بات کا شبہ ہو گیا ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ، اور یہ وہ لوگ ہیں، اختلفوا فی، جس مسئلے میں اختلاف کر رہے ہیں، لفی شک من، اس مسئلے کے اندر یہ شک کا شکار ہیں. ما لہم بہ من علم، نہیں ان کے پاس اس بات کا کوئی علم، الا، مگر یہ اتباع الظن، یہ اپنے گمانوں کے پیچھے چلتے ہیں. وما قتلوہ، یقیناً پکی بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اٹھا لیا ہے اللہ نے ان کو اپنی طرف. وکان اللہ عزیزاً، اللہ جو ہے وہ صاحب اقتدار ہیں، حکیم حکمت والے ہیں. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، بے شک اہل کتاب میں سے ہر شخص، کوئی بھی اہل کتاب میں سے ایسا نہیں، الا، مگر یہ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قبل موتِهِ، کہ وہ ضرور ایمان لے آئے گا اپنی موت سے پہلے. یہودی ان کو نبی نہیں مانتے، اور عیسائی جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، خدا کا حصہ مانتے ہیں. جب ان کی موت کا وقت آئے گا تو سارا منظر کھل جائے گا، اس وقت وہ صحیح حقیقت پر ایمان لے آئیں گے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن وہ ان پر، ان کے خلاف گواہی دیں گے. اس آیت کا ایک ترجمہ تو یہ ہے، بہت سے مفسرین سے منقول ہے. دوسرا ترجمہ جو حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں ہے کہ اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو ایمان نہ لے آئے قبل موتہ، عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لے آئے. کیا مطلب؟ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت آسمانوں پر ہیں، آخر زمانے میں دنیا میں آئیں گے، اس وقت تمام اہل کتاب پر بات واضح ہو جائے گی. یہودی بھی دیکھ لیں گے کہ وہ آ گئے، ہمارا جو دعویٰ تھا کہ ہم نے انہیں قتل کر دیا، سولی پہ چڑھا دیا، یہ غلط ہو گیا. اور عیسائی بھی سمجھ جائیں گے کہ جن کو ہم خدا یا خدا کا بیٹا مانتے تھے ایسا نہیں ہے. تو یہ سارے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے ان پر صحیح طریقے سے ایمان لے آئیں گے. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، کہتے ان کے ظلم کی وجہ سے، ان لوگوں کے ظلم کی وجہ سے، ہادو یہ جو یہودی ہیں، ان لوگوں کے ظلم کی وجہ سے، حرمنا علیہم، حرام کر دیا ہم نے ان کے اوپر طیبات، بہت سی پاکیزہ چیزیں، احلت لہم، جو ان کے لیے پہلے حلال تھی. فبصدہم، اور دوسرا اس وجہ سے بھی کہ وہ روکتے ہیں عن سبیل اللہ کثیرا، اللہ کے راستے سے بہت زیادہ. واخذہم الربا، اور ان کا ایک ظلم یہ ہے کہ وہ لیتی ہے سود. وقد نہوا عن، حالانکہ ان کو اس سے روکا گیا ہے. واکلہم اموال الناس بالباطل، اور ان کا ایک جرم یہ ہے کہ کھاتے ہیں وہ لوگوں کے مالوں کو باطل طریقے سے. اللہ فرماتے ہیں واعتدنا، تیار کیا ہم نے للکافرین، ایسے کافروں کے لیے، منہم عذابا علیما، دردناک عذاب. لیکن الراسخون، لیکن انہی اہل کتاب میں سے، راسخون فی العلم، کچھ لوگ پکے علم والے ایسے ہیں، والمؤمنون، جو ایمان لائے، یؤمنون بما انزل الیک، اس چیز پر ایمان لائے جو آپ کی طرف اتاری گئی، وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی ایمان لائے جو تجھ سے پہلے اتاری گئی. والمقیمین الصلاۃ، وہ نماز بھی پڑھتے ہیں. والمؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان بھی رکھتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، سنؤتیہم، ہم عن قریب ان کو دیں گے، اجرا عظیما، بہت بڑا اجر. انا اوحینا، بے شک ہم نے وحی کی آپ کی طرف، کما اوحینا، جیسا کہ ہم نے وحی بھیجی حضرت نوح علیہ السلام کی طرف، والنبیین من بعد، اور ان انبیاء کی طرف جو ان کے بعد ہوئے. واوحینا، اور ایسے وہی بھیجی ہم نے، الی ابراہیم، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، والاسباط، اور ان کی اولاد کی طرف. وعیسیٰ، اور حضرت عیسیٰ، حضرت ایوب، حضرت یونس، حضرت ہارون، حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف بھی. وآتینا داؤد الزبور، اور دی ہم نے حضرت داؤد کو زبور.
ورسلاً اور کہتے بہت سے رسول ایسے ہیں قد قصصناہم علیک جن کے واقعات ہم نے آپ کو سنائے من قبل اس سے پہلے ورسلاً اور بہت سے رسول ایسے ہیں لم نقصصہم علیک جن کے واقعات ہم نے آپ کو نہیں سنائے نہیں بتائے وکلم اللہ موسیٰ تکلیما اور کلام کی بات کی اللہ تعالیٰ بات کی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے براہ راست رسلاً یہ سب رسول جو آئے ان کا کام کیا تھا مبشرین یہ ثواب کی خوشخبری سناتے تھے ومنذرین اور جہنم سے ڈراتے تھے لئلا یکون تاکہ نہ ہو جائے لوگوں کے لیے علی اللہ اللہ پر کوئی حجت وہ یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے پاس کوئی آیا نہیں بعد الرسل رسولوں کے آنے کے بعد وکان اللہ عزیزاً اللہ صاحب اقتدار ہے حکیم حکمت والا ہے لیکن اللہ یشہد لیکن اللہ تعالیٰ خود گواہ ہے بما انزل اس چیز پر جو اس نے اتاری ہے تیری طرف کہ اس کو اتارا ہے اس نے اپنے علم سے یہ مانتے ہیں مانے نہیں مانتے نہ مانے اللہ خود گواہ ہے والملائکۃ یشہدون اور فرشتے بھی اس بات پر گواہ ہیں کہ جو کچھ اللہ نے اتارا ہے اللہ نے اپنے علم سے اتارا ہے وکفیٰ باللہ شہیدا اور اللہ خود ہی گواہی کے لیے کافی ہے ان الذین بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا وصدوا اور وہ روکتے ہیں عن سبیل اللہ کے راستے سے فقد ضلوا بس تحقیق یہ گمراہ ہو گئے ضلالا بعیدا اور گمراہی کے اندر دور جا پڑے ہیں ان الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وظلموا اور انہوں نے ظلم کیا لم یکن اللہ لیغفر لہم نہیں ہے کہ اللہ ان کو بخشے ولا لیہدیہم اور نہ پائے گا تو ان کے لیے کوئی راستہ اب وہ کوئی راستہ بھاگنے کا یا ہدایت کا نہیں پا سکتے الا طریق جہنم مگر اب ان کے لیے راستہ جو ہے وہ جہنم کا راستہ ہے خالدین فیہ ابدا اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وکان ذلک علی اللہ یسیرا اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے ان کو جہنم میں ڈالنا یا ایھا الناس اے لوگو قد جاءکم الرسول تحقیق آ چکا ہے تمہارے پاس رسول بالحق حق لے کر من ربکم تمہارے رب کی طرف سے فآمنوا پس تم ایمان لاؤ خیر لکم تمہارے لیے اس میں بہتری ہے فإن تکفروا اگر تم انکار کرو گے فإن للہ پس بے شک اللہ ہی کے لیے ہے ما فی السماوات والارض جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے مکان اللہ اور اللہ تعالیٰ علیم سب کچھ جانتا ہے حکیمہ اور بہت جو حکمت والا ہے یا اہل الکتاب اے اہل کتاب لا تغلو نہ غلو کرو تم نہ حد سے بڑھو تم فی دینکم اپنے دین کے بارے میں ولا تقولوا علی اللہ اور نہ کہو تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں مگر وہ جو حق اور سچ ہوں انما المسیح اور یہ بھی سن لو کہ مسیح جو عیسیٰ ابن مریم ہیں یہ اللہ کے رسول ہیں اللہ کے بیٹے نہیں ہیں اللہ کے رسول ہیں وکلمتہ اس کا کلمہ ہے القاہا جس کو ڈال دیا اللہ نے الی مریم کی طرف وروح من اور وہ ایک روح تھی جو اللہ نے مریم کی طرف ڈال دی فآمنوا باللہ برسلی بس تم ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر ولا تقولوا ثلاثہ یہ نہ کہو کہ یہ تین ہیں یعنی تین لوگوں کو خدا نہ بناؤ انتہو تم اس سے رک جاؤ خیر لکم اسی میں تمہارے لیے بہتر ہے انما اللہ الہ واحد بے شک اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے وہ ایک ہی معبود ہے سبحانہ وہ ذات پاک ہے اس سے ان یکون لہ ولد کہ اس کے لیے اولاد ہو لہو ما فی السماوات اسی کے لیے سب کچھ ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے وکفیٰ باللہ وکیلا اور اللہ جو ہے وہ کافی ہے کارساز لن یستنکف ہرگز عیب نہیں سمجھتے حضرت مسیح ان یکون اس بات سے کہ ہوں وہ عبدا للہ اللہ کی بات کرنے والے اللہ کے بندے وللملائکۃ المقربون اور نہ ہی جو ہے مقرب فرشتے اس بات کو عیب سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہیں ومن یستنکف اور جو شخص اس کو عیب سمجھتا ہے عار سمجھتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہلوائے ویستکبر اور وہ تکبر کرتا ہے فیحشرہم فسیحشرہم پس ہم ان سب کو جمع کریں گے اپنے پاس فاما الذین آمنوا پس وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات نیک عمل کیے فیوفیہم ہم ان کو پورا دیں گے اجورہم ان کا اجر ویزیدہم من فضل اپنے فضل سے زیادہ بھی دیں گے فاما الذین اور وہ لوگ استنکفوا جنہوں نے ہار سمجھا واستکبروا اور تکبر کیا فیعذبہم ہم ان کو عذاب دیں گے عذابا علیما ولا یجدون لہم اور نہیں پاؤ گے تم ان کے لیے من دون اللہ اللہ کے علاوہ ولیا ولا نصیرا نہ کوئی مددگار اور نہ کوئی دوست یا ایھا الناس اے لوگو قد جاءکم تحقیق آ چکا ہے تمہارے پاس برہان من ربکم کھلی دلیل تمہارے رب کی طرف سے وانزلنا اور اتارا ہم نے الیکم تمہارے لیے نوراً ایسی روشنی مبینہ جو راستہ دکھاتی ہے فاما الذین پس وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کے ساتھ واعتصموا بہ اور اسی پر انہوں نے سہارا کر لیا فسیدخلوہم ہم ان کو داخل کریں گے فی رحمت منہ اپنی رحمت کے اندر اور اپنے فضل کے اندر ویہدیہم
اور ہم ان کو راستہ دکھائیں گے، ہم ان کی رہنمائی کریں گے، صراط مستقیم، سیدھے راستے پر۔ یستفتون کا، اے محبوب یہ آپ سے پوچھتے ہیں، قل اللہ کہہ دیجئے اللہ تمہیں بتاتے ہیں، یفتیکم فی الکلالہ، کلالہ کے مسئلے کے اندر اللہ تمہیں فتویٰ دیتے ہیں، تمہیں مسئلہ بتاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ان امرؤ ہلک، اگر کوئی شخص ہلاک ہو جائے، فوت ہو جائے، لیس لہ ولد، اس کی اولاد نہ ہو، ولہ اخت، اس کی ایک بہن ہو، فلہا نصف ما ترک، تو اس کو تمہارے چھوڑے ہوئے مال سے آدھا ملے گا، وہو یرثھا، اور یہ شخص اس اپنی بہن کا وارث ہوگا، ان لم یکن لہا ولد، کہ جب اس کی اولاد نہ ہو، جب وہ مر جائے، فإن کانت اثنتین، اور اگر اس کی یہ دو بہنیں ہوں، فلہما الثلثان، تو ان دو بہنوں کو یا دو سے زیادہ بہنوں کو اس کے بچے ہوئے اور چھوڑے ہوئے مال سے 2/3 ملے گا۔ وإن کانوا اخوہ رجال و نساء، اگر اس کے بھائی بھی ہوں اور اس کی بہنیں بھی ہوں، فللذکر مثل حظ الانثیین، تو پھر تقسیم جو ہے ایک مرد کو 2 عورتوں کے برابر حصہ ملے گا۔ یبین اللہ تعالیٰ کھول کھول کے بیان کر رہا ہے تمہارے لیے احکام کو، ان تضلوا، کہیں تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں کلام مقدس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔